لوگ کہتے ہیں بی بی نو کی لوڑ سی انہاں لوگاں دے سامنے آن دی کی لوڑ سی کوڑو گلا نہ بنا قرآن پڑھ تو پھر وقت ضائع ہوئے گا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں بطول عذرا دی اس حقیقت تک جاواں جنی کو سانو ضرورت دیتا ہے اللہ دسی۔ میں بڑے محتاط لفظ استعمال کرتا ہوں، ورنہ بطول کی حقیقت کو صرف یا خدا جانتا ہے یا نبی جانتا ہے یا علی جانتا ہے، اسی نہیں جانتے۔ لیکن جنی کو سانو دسی گئی ہے حقیقت انہی کو تو باخبر ہونا چاہیے۔ تسی یہ گل دسو کہ میں بھی بیمار ہونا تسی بھی ہو جاندے ہو، میں بھی دوائی کھانا تسی بھی کھاندے ہو، اے جنیاں دوائیاں بنیاں نے اسی جاننے ہیں کادے واسطے نے کتھے بنیاں نے کیوں بنیاں نے کس واسطے نہیں کو نہیں پتہ۔ چلو ساریاں دے متعلق تے اسی حقیقت تو واقف نہیں، اے جنی کو سانو دیتی ہوندی نے او دے تو واقف ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے یار، اور سارے میڈیکل جڑی پروسیس ہے انہوں کوئی پڑھن دی لوڑ نہیں سانو، لیکن جنی کو ساڑھے واسطے کسے مقرر کیتی ہے کہ سویرے ہے گولی کھانی ہے، دوپہر نو ہے کھانی ہے، شام نو ہے کھانی ہے، انہی کو تو واقف ہونا چاہیے انہاں دی حقیقت تو اسی واقف نہیں، آل محمد دی حقیقت تو اسی واقف نہیں۔ جنی کو ضرورت دیتا ہے سانو دسیے یارا انہی کو تو واقف ہونا چاہیے۔ جے تے قرآن دے کسے سو کسے نتیجہ کڈیا تے میں پھر پڑھن دا فائدہ سمجھاں گا، جے کسے نہ کڈیا صرف لطف لیا پھر لطف نہیں، حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹا جا قصہ ہے، لمبا نہیں، تسی دیکھو گے کتنی جلدی مکتا ہے۔ اللہ فرماندہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اے سورہ مریم ہے، اے سورہ مبارکہ مریم ہے، اور آیت دا نمبر میرے عزیز و 17 ہیں۔ خالق فرماندہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا، ہم نے اس مریم کی طرف بھیجا روحًا، اپنا فرشتہ اپنی روح جبرائیل کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پورے کا پورا تندرست انسان بنا کے، پورے کا پورا تندرست بشر بنا کے حضرت مریم، میں کس سے نتیجہ کڑنا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے حضرت عیسیٰ کی عظمت یہ ہے کہ وہ امہ صدیقتن، اس کی ماں صدیقت ہے۔ انہوں قرآن نے طاہرہ آکھا ہے، انہوں قرآن نے مطاہرہ آکھا ہے، انہوں قرآن نے مریم آکھا ہے۔ میرے عزیزو اس بی بی نو قرآن نو چنی ہوئی بی بی آکھا ہے۔ ہن اے دے نوال فرشتہ آ گیا تے بندہ بن کے آ گیا، اللہ نے بندہ بنا دیتا، بندہ ہے نہیں سی، میں پہنا فرشتہ انسان نہیں سی، فرشتہ تے نور سی نا، نور سی نا، بشرن سویہ، اللہ نے پورے کا پورا بشر بنا کے بھیج دیا۔ من مولوی کبھی کبھی اللہ نوریوں کو بھی بشر بنا دے ہے، صدقے جام، کیا بات ہے، کیا بات۔ لو جی میں فکر پہنچا دیتی، میرے تو زیادہ مفکر لوگ بیٹھے ہیں بھائی، فرشتہ تے نور ہوندہ نا۔ اچھا جی اسی بھی بشر ہی ہیں، اسی بھی کٹ نہیں، اسی بھی بشر ہیں، لیکن ساڈا جڑا نا پیچھے پروسیس وہ نور والا نہیں، وہ پانی دا قطرہ ہے۔ تھوڑے ہیں بندہ بے شک آکھیا، اللہ فرماندہ ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ایک پانی کے ملے جلے کراہت والے گندے قطرے سے پیدا کر۔ میں تو اس نے پیدا ہوئے ہیں تو باقی جڑا سدھا ڈگا آسمان تو نہ بولے، پانی دے قطرے نہ سی پیدا ہوئے ہیں۔ میں کدی کدی پڑھنا بابا جی، میں کہ اللہ میری بیٹی بھی قرآن پڑھ دی ہے، میری بیوی قرآن پڑھ دی ہے، میری ماں قرآن پڑھے، میری بہن بھی قرآن پڑھ دی ہے، تو ضرور بچ دسنا سی اللہ تو انہوں پانی دے گندے قطرے کراہت والے بدبودار قطرے تو بنایا ہے۔ اللہ فرمایا جنہ تسی تکبر کر دے ہو تو انہوں حقیقت نہ دساں تو خدا دی میں نو قسم ہے، خدا دی قسم ہے، یہ مطلب فضیلت اور ہے، مصیبت اور ہے، حقیقت اور ہے۔ اور جو بندہ اپنی حقیقت کو نہیں جانتا وہ علی کی حقیقت کو کیا سکتا؟ اللہ نے ہماری حقیقت بتانے کے لیے پانی کے گندے قطرے کا ذکر کیا۔ بابا جی جملہ کہنے لگا قدرتی آ گیا، آج ہی آ گیا، آج ہی آ گیا تو میں بولن لگا۔ یہ مطلب ہے جب اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے تجھے پانی کے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا،
فلا تزکوا انفسکم، اب مجھے نہ کہنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں، میرے سامنے پاکیزگی کا دعویٰ بھی نہ کرنا۔ یہ مطلب ہے اگر یہ بندے بدبخت اپنی حقیقت کو پہچان جاتے، آل محمد کو اپنے جیسا نہ کہہ۔ خدا دی قسم بندے اپنی حقیقت تو ہی واقف۔ اللہ نے ہمیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا، حالانکہ ساڑھے ابے نو پانی دے قطرے تو پیدا نہیں کیتا۔ اور ساڑھے سارے علی مولا، علی مولا، عرش مولا، فرش مولا، علی مولا، یا علی مدد حق حیدر۔ میرے عزیزو، حضرت آدم سارے دے پیو نے، جنہیں اسی آدم دے بیٹے ہیں، اسی پانی دے قطرے تو پیدا ہوئے ہیں۔ آدم کسے قطرے نال پیدا نہیں ہوئے، وہ سدھے مٹی نال بنے۔ یہ اللہ فرمایا سی میں پیدا کرنے لگا ہوں من تین، قرآن سے لکھا ہے میں بنانے والا ہوں ابھی من تین، مٹی سے ایک بشر بنا، بشرن من تین۔ جو مٹی سے بشر بنے وہ اور ہے، جو پانی سے بشر بنے وہ اور ہے، جو نور سے بشر بنے وہ صدقہ جاواں۔ جڑے بندے اہل بیت دے ولادت تے بحث کردے نے، آمد تے بحث کردے نے، کیویں آوندے نے کیویں جاندے نے، جڑے پر قرآن دا نہیں، اپنے آپ چرو، اپنے آپ چرو۔ کوئی پانی نال بشر بنے ہیں، کوئی مٹی نال آدم بشر بنے ہیں، تے فرشتہ جبرائیل کا نہ بنے ہیں نور نال۔ میں جملہ کہنے لگا، وہ جڑی مٹیریل جدا نور ہے، جڑا نور تو بشر بنے ہیں نا، نور تو بشر، اور بطول دے بوئے تے اندہ سیانہ خیات الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، اور جن کے درزیوں کی خلقت سمجھ میں نہیں آتی ان پہ بحث کرنے کا تجھے حق کیسے نہ دی؟ آباد رہو جناب، اے پورے دا پورا بشر بن کے سدھا حضرت مریم 14 سال دی مریم یا 16 سال دی، اس تو بعد کسے عمر نہیں لکھی، یا 14 سال حیات مبارکہ سی حضرت مریم دی، کنی عمر ہوندی 14 سال ظاہراً، یا 16 سال۔ جوانی دے عالم چ گھروں باہر نکلے غسل فرما کے، آج ویڑے چ نکلے نے تے سامنے کھلوتا سی بندہ کیڑا؟ بشرن سویہ، جس کو اللہ نے پورے کا پورا بشر بنا کے بھیجا تھا۔ آنج حضرت مریم دی نظر پہیے تے فرماندن قالت انی اعوذ بالرحمن منکا، میں تجھے رحمان کی پناہ چاہتی، میں رحمان کی پناہ مانگ رہی ہوں تجھ سے، تو بشر تے میں بطول، تو سدھا ہی میرے دروازے تو کراس کر کے میرے بیڑے چاہ کھلوتا ہے تے سامنے ہی آ کھلوتا ہے۔ انی اعوذ، اسی روز آنے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ دا کی مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اس شیطان سے۔ حضرت مریم نے لفظ اعوذ استعمال کیتا، اے لکھے ہے انی اعوذ بالرحمن منکا، میں تیرے کڑوں پناہ منگنی ہوں، میں اپنے رب دی پناہ منگنی ہوں، ٹر جا، میں اپنے رب دی پناہ پہ منگنی ہوں، تو کتھے آ گیا؟ جے پہچان جانتی یہ فرشتہ ہے وہ تے اگے بھی آؤں دا سی۔ اور یار جبریل تے حضرت مریم کو بچپن تو آ رہے ہیں، اور یار ملائکہ چروکنے مریم نو جان دیں تے حضرت مریم جبریل نو پرانا جان دیں۔ چلو آیت پڑھ لیے، پڑھ لینی چاہیے، ساڑھے تے موہ اعتبار کر دے جے آیت شاید یہ ہے، جے ساڑھے تے کوئی بندہ اعتبار کر جائے۔ اسی بس گل کریے جدو تک آیت نہ پڑھیے بندے مطمئن ہوندے تے میں بڑا راضی ہونا کہ شکر ہے بندے آیتاں سن دیں تے آیتاں لگ گئن۔ اے قرآن ہے اللہ فرماندہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيُمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جس وقت فرشتوں نے آ کے مریم سے کہا اللہ نے تجھے چن بھی لیا ہے، پاکیزہ بھی بنا دیا ہے، برگزیدہ بھی، یہ دا مطلب فرشتیاں نال پرانا بول چال سی مریم۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات! یہ دا مطلب ہے فرشتہ دے بڑے چردہ ہوندہ سی، آج اللہ نے ایسا بشر بنایا کہ مریم نہیں پہچان سکیاں،
تو فرما دیا انی اعوذ بالرحمن منکا، میں پناہ مانگنی اپنے رب کو، برا ٹر جا تو بشر تے میرے گھر نہیں نہ پہچانیا، نہیں نہ پہچانیا۔ بڑے بڑے محقق دنیا تو ٹر گئے نے، انہاں دی رسالہ ثواب انہاں دی روح نو وجنا جملہ لکھیا ہے، انہاں کیا وہ نور جسے اللہ نے بشر بنایا ہو، وہ نور جسے اللہ نے بشر، وہ نور جسے اللہ نے بشر بنا کے بھیجا ہو، اور اس کی کارگری یہ ہے کہ ایسا بشر بنایا، ایسا بشر بنایا، اللہ نور کو بشر بنائے تو بطول مریم جیسی معصومہ کی نگاہیں نہیں پہچانتی، زمانے کی گستاخ نظریں 14 کے نوروں کو کیسے پہچانتی؟ ہائے 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 ہائے، اور یار نہیں پہچان سکی، مریم نہیں پہچان سکی، نہیں پہچان سکی، تو پھر ان سے پناہ منگی، پناہ مانگ کے آخر تے میں فکر دین لگا، فکر دین لگا، کی فکر ہے؟ آئے ہائے، فرمان دیا انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنتا تقیہ، میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں، میری نظروں سے پیچھے ہٹ جا، حیا کر میرا اگر تو متقی ہے۔ فکر دے رہے ہیں، فکر دے رہے ہیں، اگر تو حضرات کبھی پریشان نہ ہونا کہ فلاں بندے نے بطول کا حیا نہیں کیا، قرآن بتا رہا ہے بطولوں کا حیا صرف متقی کرتے ہیں۔ مولا کائنات انہوں جزائے خیر، صدیقہ کا حیا جب کرتا ہے متقی کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے بطول کا حیا کرتے، متقی بطولوں کا حیا کرتے۔ میں قصہ دوران لگا جی، پڑھن لگا، حضرت مریم جویں پریشان ہوئے نا پریشان، اسے ویلے حضرت جبریل نے فرمایا قالا انما انا رسول ربی کی، میں تو تیری رب کی طرف سے رسول پیغام بڑھ کے آیا ہوں، میں بی بی پیغام لے کے آیا ہوں۔ بی بی کہا جبریل ہے، آئے ہائے میں پیغام لے کے آیا، بی بی کہا جبریل ہے، اسے کہا بی بی میں جبریل ہوں، بشر بنا کے اس کیوں بھیجے؟ فرمایا وہ دیا حکمتاں تو او واقف ہے، میں بشر بن کے تیرے سامنے آیا۔ اچھا کیوں آیا؟ لی آہبا لکی غلامن زکیہ، ترجمہ دیو بندیاں دے، میں کدی ترجمہ تو بھی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن ترجمہ ایسا ہی، لی آہبا میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار تیرے کا، لی آہبا تاکہ، یہ تھے تو کے لکھا ہے کیونکہ وہ بندہ ہندوستانی ہے ترجمہ کرنا رہا، تے او تو کے لکھیا الگ تو کے ساڑھے کو نہیں چلتا، ساڑھے تا کے اندر کوئی یہ نہ آکے اتنے کچھ لکھیا سے پڑھ کچھ گیا، اتنے لکھا تو کے ساڑھے ہاں چلتا ہی نہیں۔ پنکھا چلاؤ تا کے ہوا آئے کہ تو کے ہوا آئے، تو کے نہیں، ویسے اتنے شکریہ کیر بابا جی، اتنے تو کے لکھیا ہے، لیکن میں تا کے پڑھیا بچوں تاکہ بچے نو آسانی سمجھ آ جائے، کیونکہ انہوں نے ترجمہ بھی ایسا کر چھڑیا کسے نو کا سمجھنا۔ انہیں آکھیا کالا انما انا رسول ربی کی، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، تیرے رب کی طرف سے۔ انہوں نے آکھیا بسم اللہ، جب جبریل ہو تو حکم کرو کیویں آئے ہو؟ فرمایا لی آہبا تاکہ لی آہبا لکی غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا بخش جاؤں، میں تجھے آیا ہوں تیری رب کی طرف سے۔ ترجمہ جنہیں سنیا فکر ہو دے چاہوں، پھر سن لی آہبا لکی غلامن زکیہ، تاکہ بخش جاؤں تجھ کو لڑکا پاکیزہ، تاکہ بخش جاؤں تجھ کو، بخش جاؤں تجھ کو، بخش جاؤں میں تجھ کو، بھیجا ہوا اس کا ہوں، میں تجھے بیٹا بخشنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ مطلب ہے اللہ جنہیں نور بنا کے بھیجتا ہے نا وہ بیٹے بخش سکتے ہیں۔ واہ 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 بھائی مولا بھائی میں فکر ہی دے سکتا، میں نو افسوس ہے اس گل دا لگتا ہے وہ یارا جبریل بیٹے بخش سکتا ہے تے جنہ دے بوئے دا جبریل درزی ہے او تینو بیٹا نہیں بخش سکتا ہے۔
اللہ دیو بندے ہو جبریل نو انہیں بھیجیا تے آل محمد نو کنے بھیجیا وہ یارا اللہ نہیں بھیجیا کنے بھیجیا لو سن لو جناب انہوں نے کہا جی میں تو انہوں بچہ بخشن آیا اچھا جی قالت تو انہوں نے کہا نتیجہ لے کے جانا جی انہوں نے کہا انّا یکون لی غلام میرے ہاں لڑکا انہوں نے کہا بی بی پریشان کیوں فرمایا وَلَّمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ وَلَّمْ أَكُ بَغِيًّا ہون پتہ لگے گا تو انہوں کہ بشر بنا کے کیوں بھیجیا ہے مریم فرماندے نے مجھے آج تک کسی بشر نے مس نہیں کی صدقے صدقے مجھے آج تک کسی بشر نے مس نہیں کیا علماء نے بڑے بڑے کمال ترجمے کیتے ہیں جڑے بہت حیا والے علماء نے انہاں ترجمہ بڑا خوبصورت باریکی نال کیتا ہے انہاں کہا اے نہ یہ ترجمہ کرنا یا سمجھنا کہ کسے بندے میں ہاتھ نہیں لایا کسے بندے میں بشر نے ہاتھ نہیں لایا انہاں نہیں یہ دو اگے گل او کی فرماندے نے مریم کے مطابق بطول کے مطابق طیبہ طاہرہ بی بی کے مطابق چنی ہوئی بی بی کے مطابق مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ مجھے آج تک کسی کی مرد کی نگاہوں نے بھی مس نہیں کی آئے ہائے یار ہاتھ دی گل نہیں مجھے آج تک کسی بشر کی نگاہوں نے بھی مس نہیں کیا وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا اور نہ میں لفظی بغی دا ترجمہ جڑا ہویا نا اتھے وہ بدکار ہویا میں اتوں ہی ڈرنا پیا بی بی مریم دا معاملہ ہے فرمایا میں دا ترجمہ یہ کر لینا کہ نہ مجھے کسی بشر نے مس کیا ہے اور نہ میں ایسی ہوں میرا خیال ہے میں بچ کے ترجمہ کرنا بڑے ادب کی حد ہے بڑے ادب کی حد ہے بڑیاں بیبیاں دیاں بڑیاں لوگاں دیاں گلاں ذرا زبان نو کنٹرول کر کے ترجمے کرنے چاہیے دیں میں دا ترجمہ یہ کر لینا کہ میں ایسی نہیں ہوں اور نہ مجھے آج تک کسی بشر کی نگاہوں نے بھی مس کیا ہے تو یہ بچہ میرے ہاں وہ یہ تھے کوئی بشر ہوئے جتنا میری شادی ہوئے پھر نکاح ہوئے شادی ہوئے تو پھر یہ کیویں دی گل پہ کرنا ہے کالا کذالکی تو اس نے کہا یہ اس طرح ہوگا کیسے ہوگا کالا تو اس نے کہا ربو کی ہوا علیہ حینن بغیر باپ کے پاکیزہ بچہ بھیجنا یہ بندوں کے لیے مشکل ہے تیرے رب کے لیے آسان ہائے 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 بندوں کے لیے مشکل ہے تیرے رب کے لیے آسان ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ کیوں اللہ بھیجنا چاہتا ہے بغیر شادی کے بیٹا کیوں دینا چاہتا ہے بغیر نکاح کے بچہ فرماندن وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ یہ اللہ اس لیے ایسا کر رہا ہے تاکہ تیرا بیٹا انسانوں کے لیے نشانی بن جائے انسانوں کے لیے سار اٹھاؤ جی سار اٹھاؤ نشانی بن جائے وَالرَّحْمَةً مِنَّا اور میری طرف سے رحمت بن کے لوگوں میں آئے کوڑیاں نو شفا دے گا رحمت بن کے مردیاں نو زندہ کرے گا رحمت بن کے آ رہا آیت بن کے تے رحمت بن کے علامہ طالب جوہری جڑی تحقیق جدی ہے انہاں دی گل پہ کرنا او ارشاد فرماندن فرمایا گیا وَقَانَ عَمْرًا مَقْزِيًّا عَمْرًا مَقْزِيًّا یہ امر سے ہوگا امر سے ہوگا یہ امر سے ہوگا وہ فرماتے ہیں جو نور سے بنا ہوا تھا نا وہ بھی کہہ رہا تھا یہ امر سے ہوگا جو نور سے بنا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا یہ امر کا ہوگا علامہ طالب جوہری صاحب فرماتے ہیں مان جاؤ بندو پانی کے بشر اور ہیں مٹی کے بشر اور ہیں نور کے بشر اور ہیں امر کے بشر صدقہ جامع شکریہ کے او بچہ گود چاہ گیا میں انہیں نتیجہ دیاں جلدی ٹائم ہو گیا نتیجہ دینے لگا کی دینی ہے فکر یار فکر دینی ہے بی بی پاک ہے بولو جڑا گود بچہ ہے پاک ہے بی بی طاہر ہے تے بچہ طاہر ہے بی بی طیب ہے تے بچہ طیب ہے پردہ دار ہے مستور ہے بطول ہے ذکی ہے صفی ہے اللہ فرمایا تیری گود چ بچہ آئے گا نا تینوں پوچھنا لوگاں ہے کتھوں آیا تو بولنا ہی نہیں تو کسے نال بولنا ہی نہیں اور ترے دن بی بی نہیں نہ بولی اور روڑا پہ گیا
اے قرآن چ لکھیا ہے، میں تو پڑھنا صرف قصہ وچوں فکر پیش کرن لگا. ویکھو میں بطول دی بارگاہ چ کیویں آنا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فآتت بہ قومہا تحملہ، وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے سامنے آ گئی. قوم کے سامنے بچے کے اٹھائے ہوئے، جنہیں بندیاں دی توجہ میں چھٹنے لگا، بچے کے اٹھائے ہوئے قوم کے سامنے آ گئی. یہ پردہ دار تھی یا نہیں تھی؟ رکھ مولوی قرآن تے حد تے دس، اتنی پردہ دار قوم کے سامنے اللہ کی اجازت سے آئی تھی یا مرضی سے آئی؟ کیا بات ہے بھئی تہاڈی فکر لین تو نوجوان. مینوں تینوں دسنا پائے گا کہ اللہ دی جیڑی بی بی اپنے ویڑے وچ بشر نو ویکھ کے اللہ دی پناہ منگدی وہ ساری قوم دے سامنے آؤندی ہے اللہ دے پوچھن تو بغیر؟ نہیں. یہ دا مطلب ہے اللہ آکھیا سی جا قوم دے سامنے جا. وہ اٹھائے ہوئے بچے کو قوم کے سامنے آئی. یہ دا مطلب ہے قوم کے سامنے آئی مرضی نال کہ اللہ دے حکم نال؟ تھوڑے بندے بولے نے اللہ دے حکم نال. جس دن تجھے پتہ چل جائے گا نا کہ مریم قوم کے سامنے کیوں آئی، تب تجھے پتہ چلے گا بطول مسجد میں کیوں. تو غور ہی نہیں فرمایا. سر اٹھاؤ. لوگ کہتے ہیں بی بی نو کی لوڑ سی انہاں لوگاں دے سامنے آؤں دی، کی لوڑ سی؟ کوڑو گلا نہ بنا، قرآن پر. قرآن کے ہر قصے میں فکر ہے. مریم پردہ دار تھی یا نہیں تھی؟ آئی قوم کے سامنے یا نہیں آئی؟ اور لوگاں پوچھیا بڑے پیڑے انداز نالے، جویں پوچھیا نے میں فکر دے رہا. کالو کہنے لگے یا مریم لقد جیتی شیئن فریا، عجیب چیز لے کے تو آ گئی ہے. عجیب کیوں سی؟ وہ بچے ہونا کوئی عجیب گل نہیں سی، لیکن بغیر شوہر تو کسے کماری دی گود وچ بچہ ہونا یہ تو پھر عجیب ہی ہوندی ہے نا. عجیب نہیں ہوندی؟ عجیب ہوندی ہے. میں شان پڑھا دنیا دی اللہ کروڑ واری معافی دے وے، کسے کمواری دے گود وچ بچہ آوے وہ چھپاندی ہے وکھاندی نہیں. سار اٹھاؤ یار. کمواری دی گود وچ بچہ آ جائے چھپائے گی یا وکھائے گی؟ اور یار چھپائے گی. کئی بچے ناجائز پھڑے گئے نے، لوگاں آکھیا کوئی بی بی سٹ کے چلی گئی ہے، چھوٹا بچہ ہسپتال دے باہر اوتے کیوں چھپاندیاں نے؟ کیوں؟ شادی تو بغیر اللہ معافی دے وے کروڑ واری. تیرے کانفیڈنس تو صدقے بچے نو سدھی اٹھا کے تے قوم دے سامنے آ گئی. میں کہ اللہ اس قوم دے سامنے تو بھیجیے؟ فرمایا میں. پھر انہیں جڑی گل کیتی ہے ایڈی پیڑی کیتی ہے تسی حیران ہو جو گے. قصہ تے پھر فکر واسطے ہی آیا ہے. کہنے لگے ماں کان یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کان ابو کی امرا سوم وما کانت امو کی بگیہ، تیرا باپ تو برا نہیں تھا. کی سنیا گے؟ تیری ماں تو ایسی نہیں تھی. اے جڑا میں ایسی ترجمہ کیتا ہے اے آیت دا ترجمہ نہیں، میں حیا دی وجہ تو کر، میں حیا دی وجہ تو لفظ ایسی استعمال کر رہا. میں نو معافی دیا جے. گل نہ بڑی پیڑی کیتی ہے. اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں تو ایسی نہیں تھی جیسی تو. چنگی گل کیتی نے؟ بولو بولو بولو. چنگی پیڑی کیتی نے، نتیجہ دے کے چھڑن لگا. ایک کدے آکھن تے قوم دے سامنے آئی؟ اللہ دے آکھن تے. اگوں قوم نے گل چنگی کیتی پیڑی کیتی ہے. میں قرآن دل کردہ لے کے مولویاں دے بوئے کے جا کے پوچھاں اے اللہ نو پتہ سی نا جدو قوم دے سامنے بچہ لے کے جائے گی اے بکواس کرنگے؟ کنے سنی ہے میری گل؟ او یار اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ بولو جی ہے. اللہ نو آن والے وقت دا پتہ ہے کہ نہیں؟ میرے لو بیکو ہے. کوٹ لا کے بھی اونچی پڑھاں گا تو ہی توجہ رکھو. اوہ اللہ دے بندو گرمی تو لایا میں تسی توجہ فرماؤ. اللہ نو پتہ سی پہ بندیاں ایک گلنا کرنی ماں دے بھی مینے، پیو دے بھی مینے، پرا دے بھی مینے. قرآن چک مولوی صدیقہ بی بی نال انج گلنا کری دیا. ہائے 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 بطول بی بی نال انج گلنا کری دیا. بندیاں کیتیاں نے کہ نہیں؟ ہون دسو اللہ نو پتہ سی کہ نہیں؟ پتہ سی. بڑے بڑے اہل بیت دے سجن بڑے نے بندے تے محب بنے نے. او کی آندے نے؟
وہ آدھے نے شیعہ حیا نہیں کرتے اہل بیت دا، انہاں صحابہ دا حیا کتھوں کرنا؟ سن لو، لوگ آدھے نے صحابہ دا حیا انہاں کتھے کرنا ہے، یہ تو اہل بیت دا حیا نہیں کرتے۔ وہ پھر اگوں دلیل کی دے، ذرا دلیل سننا، دلیل دے کے آدھے نے کہ چلو اگر بیبیاں پاکاں نوں انہاں چادراں اتار کے بے پردہ کر کے بازاراں چوں پھیرے ہے تے اساں کدی دسیا ہی نہیں، اساں کدی نہ جمعے چ بیان کیتا ہے، نہ عید دے خطبے چ بیان کیتا ہے، نہ شبرات دی رات بیان کیتا ہے، نہ معراج دی رات بیان کیتا ہے۔ اے او حیا تو خالی لوگ نے، جڑا ذاکر کھلوندا ہے چادراں لے گئیاں، او بازار چ لے گئے، او دربار چ لے گئے، حیا ہی کوئی نہیں۔ کون بے حیائی پہ کر دینے؟ آ جڑے آندے نے بازار سے گئیاں بیبیاں، دربار سے گئیاں بیبیاں، چادراں اتر گئیاں، حیا ہی نہیں کر دے۔ وہ آندے نے سانوں ہی پتہ چادراں اتریاں نے، بازار سے بھی گئیاں نے، وہ دربار سے بھی پیش کیتیاں گئیاں نے، لیکن اساں کدی گل ہی نہیں کیتی، اساں کدی گل ہی نہیں کیتی۔ آ قرآن چک تے سورہ مریم کٹ کے دس، اے چھپانا عیب ہے کہ دسنا عیب ہے؟ سارے اٹھاؤ یار، کیڑے بندے سن رہے ہیں تقریر؟ اور میں کہہ رہا حضرت مریم نال بندے چنگا بولے نے، بولو بولو، پیڑا بولے نے، بطول نال، طاہرہ نال، طیبہ نال، زکیہ نال، صفیہ نال، پیڑا بولے نے، بولے نے، ہزاراں سال پہلا بولے نے، کئی سو سال بعد نبی دنیا تے آئے نے، نبی تے قرآن نازل ہویا ہے، رکھ مولوی قرآن تے ہٹ، ذاکرہ دی ہتھی پہن آڑیا، ایڈی پرانی گل اللہ نے قرآن چ لکھوائی کیوں؟ ایڈا اشتہار کڈیا کیوں؟ اوے بندیاں بکواس کیتی سی، تیری ماں چنگی سی، تیرا پیو چنگا سی، تو کیویں دی نکل پئی ہیں؟ او مریم تے الزام پہ لاندے نے، اللہ کو اشتہار چھاپ دیتا ہے، اللہ انہوں قرآن بنا دیتا ہے۔ ہن دس اللہ مریم دی یہ گل اڑانا چاہتا ہے یا چھپانا چاہتا ہے؟ بولو، اور دسنا چاہتا ہے، دسنا چاہتا ہے۔ تو بڑا سجن جم پہ ہیں، اللہ نو مریم دی عزت دا احساس نہیں۔ میں اللہ نو پوچھیا لوگ پہ آندے نے گل چھپانی چاہی دیئے، اللہ فرمایا چھپاواں تے ظالم چھپ دے نے۔ کیا بات ہے، اللہ تو انہوں جزا دے وے۔ اللہ فرماتا ہے میں عزت دار بی بی کا قصہ قرآن میں بیان کر کے بندوں کے چہرے دیکھنے والا ہوں کہ کون کون ہے جو ان ظالموں پہ لعنت کرتا ہے۔ حقیقت دے پردے ہٹاوا میں کیویں، سیدہ دے قاتل چھپاوا میں کیویں، حقیقت دے پردے ہٹاوا میں کیویں، سیدہ دے قاتل چھپاوا میں کیویں، ایک اس بند کھٹے انہاں کمایا باج قبر را بچاوا میں کیویں، پاک بی بی دے قاتل دے لو جناب علی، اللہ پاک ارشاد فرمائے فاشارت علی، اس نے اشارہ کر دیا اپنے بیٹے کی طرف کہ اینو پوچھ لو یار، اینو پوچھ لو، فرماندے نے اینو پوچھ لو، فرماندے نے اینو پوچھ لو۔ نتیجہ دیاں، فکر دیاں، فکر دیاں، دو ہی فکراں نے، پہلی فکر سنو، دوجی 52 منٹ میں ہو چکے نے، 8 منٹ باقی نے، بس تو پہلی فکر بیکھنی ہے۔ اللہ اس پورے قصے سے پوری عالم انسانیت کو یہ فکر دے رہا ہے کہ کسی بطول کا عوام کے سامنے آنا یہ بطول کا امتحان نہیں، ماننے والوں کا امتحان۔ تو غور نہیں فرمایا، یہ ماننے والوں کا امتحان ہے کہ وہ اس کو عزت سے بلاتے ہیں یا بے احترامی سے پیش آتے۔ دوسرا اوسا کیا فاشارت علی، انہیں اشارہ کر دیتا پہ اینو پوچھو، وہ کیا کھنگے قالو کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیہ، یہ کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں ہے؟ پتہ نہیں قصہ ہی سنے آجے کہ نتیجہ بھی لینا ہے، فکر بھی لینی ہے، یہ کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں ہے؟ قالا انی عبداللہ، ابھی وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے بولے گا، اور وہ بولا اور کہنے لگا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا بیٹا نہیں بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں اور نبی بن کے آیا ہوں۔ آخری جملہ تے فکر پیش کر رہے ہوں، میں کیا اللہ جب تو ایک فرشتے کو بشر بنا کے پیغام دے سکتا ہے تو ایک بندے کو بشر بنا کے اس کا گواہ نہیں بنا سکتا؟ اتنے چھوٹے بچے کو تو نے گواہ کیوں بنایا؟ اللہ فرماتا ہے ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں بطول کے گواہ کو چھوٹا کون کہتا ہے۔
مولا تو انہوں جزائے خیر صلو علیہ وسلموا تسلیما ان پر درود پڑھو اور تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے میرے عزیزو اے میرے کو خطبہ ہے جناب سیدہ دا جڑا میں شروع کیتا ہے انہاں مجالس سے آج موقع نہیں ملیا اگلیاں مجلساں تے پڑھ گئے ہیں 2 لفظ بی بی نے مسجد وچ کھلو کے آکھے نے 14 فلسفے بی بی نے بیان کیتے ہیں چلو خطبہ صدق وچ بی بی نے 14 چیزاں دسیاں کہ نماز دا سبب کیے روزے دا سبب کیے حج دا سبب کیے زکوٰۃ دا سبب کیے چوری نہ کرن دا سبب کیے شراب تو روکنے دا سبب کیے اور بی بی نے دربار چ کھلو کے جنہوں آندے ہو مسجد چ کھلو کے 14 گلنا کیتی ہیں صرف 2 پڑھ کے نتیجہ دینا اے لفظ نے ہماری لفظ بی بی نے استعمال کیتا ہے ہماری ہماری ہم ہماری ہم ہماری ہم ہماری ایک کدھر کدھر استعمال ہوتا ہے یہ سب تو اعلیٰ استعمال ہوتے ہوئے ہے جتھے پیغمبر نے آکھیا ہے ہم اپنوں کو لاتے ہیں تم اپنوں کو ٹھیک ہو گیا جناب ہون ہم دی سمجھ آگئی نہیں ہم ہماری ہم ہماری اے وطن یہ دیس ہمارا ہے ہم ہیں پاسباں اس کے یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاسباں اس کے ہماری چیز اور ہم ہیں اس کے وارث بی بی نے 2 باری ہماری استعمال کیتا ہے بس خدا واسطے دی تشریح تے ٹائم نہ لانا بی بی پاک نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم پر ہماری اطاعت واجب قرار دی نہیں تو کو نہیں سنیا بی بی فرماندی ہے ہماری اطاعت کو اللہ نے ملت کا نظام قرار دیا ہے اور ہماری امامت کو فرقے سے امان قرار دیا ہے بندے فرقوں میں نہ پڑتے اگر ہمیں امام مان جاتے بندوں کا دین خراب نہ ہوتا اگر ہماری اطاعت کر جاتے کی بی بی نے کہا میرے باپ دی اطاعت ہماری میرے شوہر دی اطاعت ہماری اطاعت بھی ہماری امامت بھی ہماری بی بی درس مسجد کھلو کے دسیا اطاعت بھی ہماری ہے اور امامت بھی ویکھو بی بی نے پورے مقدمے نو کیویں نچوڑے ہے تے کیویں اپنا حق ثابت کیتا ہے بی بی نے فرمایا تم وہ ہو جن پر ہماری اطاعت ہے اور تم وہ ہو جن پر ہماری امامت ہے اے بی بی تیرے اس لفظ تو صدقے بی بی نے دسیا او اطاعت اور امامت کو سمجھنے والوں جہاں امامت آتی ہے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا جہاں اطاعت ہوتی ہے وہاں بحث نہیں ہوتا اگر ہمیں امام مانتے تو علی سے جھگڑا نہ کرتے اگر ہماری اطاعت کرتے تو ہم سے بحث نہ کرتے